बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ जुम्मा और साल 2021 के आखिरी दिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर अफ़गान तालिबान की जानिब से एक नया फड्डा डाला गया है और गुज़श्ता 2 हफ्ते से जो मामलात चल रहे हैं, जो कशीदगी चल रही है, उसे बिल्कुल एक नया रुख और इंतहाई तशवीशनाक हालत में इस वक्त अफ़गान तालिबान के फ़ौजी और कमांडर्स पहुंचा चुके हैं। और जो वीडियोस जारी हुई हैं वो इस वक्त बड़ी ही परेशान कुन हैं। और वहां पर इस वक्त बाढ़ का बहाना बनाकर अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी फ़ौज के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त क्या पॉलिसी अपनाए हुए है, किस पॉलिसी पर अमल पैरा है, उन्हें ऑर्डर्स क्या हैं और ये सब्र का पैमाना लबरेज कब होगा, कब तक बर्दाश्त की जाएगी। और इस वक्त अफगानिस्तान का मीडिया, प्रो तालिबान मीडिया जो है या फिर उनके जो अकाउंट्स हैं, उनकी तरफ से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो उससे भी ज्यादा तशवीशनाक है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम और भी बड़ी अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रखनी है और साल 2021 के हवाले से बहुत ही पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक डिटेल्स हैं, क्योंकि 2021 जो है इसमें दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में पाकिस्तान में हुआ है इजाफा। यानी कि जो एक ट्रेंड और एक ग्राफ नीचे आ रहा था इन 2021, दैट ग्राफ इज नाउ अगेन ऑन द राइज। इसकी वजूहात क्या हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं और किस तरह से ये ग्राफ भी अभी 2 दिन पहले ही सीटीडी केपी के जो डीआईजी हैं उन्होंने एक चार्जशीट दी अफगान तालिबान के लिए भी, वो आई ओपनर थी कि पाकिस्तान में 90% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये जो है इसने किस तरह से इस पूरे मामले में अफगान सिचुएशन का फायदा उठाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, इस हवाले से बड़े चशम कुशा हकाइक भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में, यानी कि ये साल जो कि अब खत्म हो रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 56% इजाफा हुआ। 56% इंक्रीज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। पिक्स की सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता एक साल में दहशतगर्दी के 294 वाकयात में 376 अफराद जान से हाथ धो बैठे और 606 जख्मी हुए। यानी कि 365 दिन होते हैं एक साल के, इन 365 दिनों में 294 वाकयात हुए और इन 365 दिनों में ऑन एन एवरेज 376 अफराद जो हैं वो लुकमाए अजल बने, जबकि 606 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां बरस जानी नुकसान में अगर हम सिर्फ डेथ्स देखें, कैजुअल्टीज देखें, तो 46% 2020 और 2021 में ये इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस पाकिस्तान में सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा हर रीजन में दहशतगर्दी बढ़ी। 2021 में बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा रहा और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला में 103 दहशतगर्दाना हमले जो हैं वो हुए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्दी के वाकयात में 184 आम शहरी और 192 सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, यानी 184 सिविलियंस और 192 वर्दी वाले जो हैं वो इस सारे के सारे दहशतगर्दी के इफरीत में 2021 में जानों के नजराने दिए। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 188 दहशतगर्दों को हलाक और 220 दहशतगर्द जो हैं उन्हें जिंदा उनकी गर्दनों से दबोच कर गिरफ्तार किया। पिक्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में 2017 के बाद सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए, यानी इन 2017 इतने हुए थे, फिर 18, 19 और 20, ये 3 साल जो हैं ये ग्राफ नीचे आया, लेकिन अब वापस उस जगह पर जा रहा है। यानी एक बड़ा ही अलार्मिंग सा माहौल है पाकिस्तान के लिए भी। इस सब के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग है उसके मामले पर तो तालिबान का फड्डा है ही है। उसके साथ ही साथ इस वक्त जो तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि वहां से टीटीपी के लोग आते हैं। अब अफगान तालिबान इतने फन्ने खान हैं इनके वहां के कमांडर, तो अपनी सरहद को महफूज बनाएं। टीटीपी वाले आकर हमारी चौकी पे फायरिंग करेंगे, हम तो शेल मारेंगे और जिस तरफ से वो फायरिंग होगी उधर ही मारेंगे, उन्हें उस
پر بھی اعتراض ہے, یعنی ہمارے فوجی وہاں پر اپنے سینے لے کے کھڑے تو نہیں ہو سکتے, ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے. اس سب کے اندر سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ طالبان کے اندر کا پھڈا سامنے آ چکا ہے, ملا حسن ورسز ملا عبد الغنی برادر, اور بہت سے اقدامات اب ایسے کیے جا رہے ہیں لوکل کمانڈرز کی طرف سے کہ ملا حسن کی حکومت کمزور ہو جائے, ملا برادر کا اقتدار کمزور ہو جائے, تو دونوں گروپس ایک واحد دشمن جو ہے, ایک واحد دوست ملک جو کہ خیر خواہ ہے, اسے بھی دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ طاقت کے اوپر قبضہ ہو سکے. اور جب آپسی اختلافات اور طاقت اور اقتدار کی ہرس آتی ہے, پھر ناظرین کرام کوئی طاقت, آپ جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں, آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے. آپ سونے کے مسئلے کے اوپر ایک دوسرے کو, وہی طالبان جو اسلام کا پرچم لے کر نکلے اور یہ دعوے ہوتے تھے, وہ سونا جو ہے وہ لینے کے لیے, اس کی جو وہاں پر سونا نکالا جا رہا ہے اس میں اپنا حصہ لینے پر اپنے ہی ساتھیوں پر گولیاں برسا رہے ہیں. مال و زر کی ہرس, اقتدار کی ہرس, طاقت کی ہرس جو ہے یہ یہی معاملات کرتی ہے. لیکن اس وقت بلال سروری ایک صحافی ہیں ناظرین کرام افغانستان کے, انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھی جاری کیا. میں ویڈیو کلپ جو ہے یہ بھی آپ کے سامنے چلوا دوں گا, آپ پہلے یہ دیکھیں. طالبان آفیشلز ٹیل می Pakistani forces wanted to do fencing in Char Borjak district, Nimroz province in western Afghanistan. Taliban soldiers were dispatched to the area and Pakistani forces fled the area and left behind equipments. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ نمروز صوبے کے برجاک ضلع کے اندر پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ وہاں پر فینسنگ کرنے آئے. ظاہری بات ہے فینسنگ میں سارے فوجی تو نہیں ہوتے, ہمارے پاس انجینئرز ہوتے ہیں, ہمارے پاس وہاں پر لگانے والے, اسے تمام تر چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ ایک کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے, یہ کوئی جنگ کا پروجیکٹ تو ہے نہیں. اچھا, یہاں پر جیسے ہی یہ لگانا شروع ہوا, یہ چوتھا صوبہ بولے جا رہا ہے جہاں پر طالبان کہتے ہیں کہ ہم اپنے فوجی اور جنگی ساز و سامان جو ہے وہ لے کر آ گئے, اور جنگی ساز و سامان اور باقاعدہ طور پر لڑنے کے نیت سے جب ہم یہاں پر داخل ہوئے تو پاکستانی فوجی جو ہیں وہ یہاں سے چلے گئے. اب یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بھاگ گئے. اب وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے, اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ ذرا یہ ان کا جو کلپ ہے جو انہوں نے 30 سیکنڈ کا ایک کلپ جاری کیا ہے وہ دیکھیں, پھر میں اور بھی نیوز ایجنسی جسے کیسے رپورٹ کر رہی ہیں وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی ناظرین کرام, آپ یہ بڑے پیمانے پر ان کی نفری یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, اور باڑ کا سامان اور اس حوالے سے تصاویر اور طالبان آفیشلز کی طرف سے کیا کنفرمیشنز آ رہی ہیں. آپ ایک اور خبر بھی دیکھ لیں. طالبان سولجرز ڈسپیچڈ ان بگر نمبرز اینڈ آر آن اے اسٹیٹ آف ہائی الرٹ. طالبان آفیشلز ٹیل می, یہ یعنی کہ انہیں کنفرم کیا ہے کہ وہاں پر باڑ کا سامان جو پاکستان چھوڑ کے گیا ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر طالبان اپنے فوجی بھیج رہے ہیں, اور وہ ہائی الرٹ پر ہیں. ریڈ الرٹ جاری کیا ہوا ہے کیونکہ ایک ذرائع نے یہ بھی ہمیں خبر دی کہ طالبان کی جو ٹاپ کی کابل کی لیڈرشپ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ شتر بے مہار ہیں, یہ ہماری سن نہیں رہے, یہ اور معاملات میں بھی نہیں سن رہے, یہ ہم نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا, یہ تو وہاں پر اشرف غنی رجیم کے جو فوجی ہیں ان سے بدلے بھی لے رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ غلط بیانیاں بھی کر رہے ہیں, یہ ہر کام میں لگ گئے ہیں, آپ ان سے خود نمٹ لیں. اب پاکستان جو ہے اسے اگر گرین سگنل کابل گورنمنٹ دے دیتی ہے, کابل میں بیٹھی, کہ یہاں پر بیٹھے ہمارے ہیں ہی نہیں, ہم انہیں ڈس اون کر رہے ہیں, یہ ہمارے فوجی نہیں ہیں, اب جی یہ ہمارا جھنڈا لے کر آئیں, یہ طالبان ہو جو مرضی ہو, آپ ان سے خود نمٹ لیں. اب وہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے بعد انہیں بھی آئیڈیا ہو چکا ہے کہ ہم نے مزید فوجی یہاں پر پہنچانے ہیں, جبکہ پاکستان ابھی بھی سارے معاملے کے اندر پاکستان جو ہے وہ تدبر کا اور بالکل بڑے ہی مناسب طریقے سے اس سب کے اندر مظاہرہ کر رہا ہے. آپ یہ ایک اور خبر بھی دیکھ سکتے ہیں پجھوک افغان نیوز کی, اور یہ پشتو کے اندر ہے, اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں. یہ زرنج کے اندر انہوں نے بتایا, سورس ان نمروز said on Sunday that security forces had launched an operation against Pakistani forces in a related area of the province. یعنی کہ ایک ایریا کے اندر, اور یہ 31 دسمبر کی خبر ہے, اور یہ ظاہری بات ہے ٹرانسلیشنز جو ہوتی ہیں ان کے اندر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن یہ گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے ہم نے پشتو سے ٹرانسلیٹ کی ہے, تو اس کے اندر یہی بتایا گیا ہے, اسی خبر کو کنفرم کیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے چلوائی تھی. تو یہ ایک اور سورس سے بھی یہ خبر آ رہی ہے. اور اب ظاہری بات ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک جانب تو ہمیں کیا اس سب کے اندر ملے گا, اور ایک خیر خواہ ملک جو ہے وہ کتنی دیر خیر خواہی کرے گا, وہ کتنی دیر آپ کی امداد کے لیے پوری دنیا کا گیٹ وے بنے گا, اور وہ کتنے دن آپ کے ملک کی وجہ سے دہشت گردی 90% ہمارے ملک میں ہے, 2021 میں دہشت گردی بڑی ہے
ہمارے ملک میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ حرکتیں ہوں گی تو پھر صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوتے دیر نہیں لگے گی. اور دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.